بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی بات ہے کہ آپ کے دور میں آپ کی بستی میں ایک بہت گنہگار شخص رہا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے تھے، اتنی نفرت کرتے تھے کہ اسے اپنے پاس بھی نہیں لگنے دیتے تھے، اور اگر وہ پاس آتا تو اسے دھتکار دیتے تھے۔ وہ لوگوں سے تنگ آیا اور وہ جنگل میں چلا گیا، اس نے وہاں جا کر ٹھکانہ لگا لیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ جو گنہگار تھا وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگ اس کا چہرہ تک بھول چکے تھے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک کوڑے پر مڑا پڑا ہے تو لوگوں نے اسے نظر انداز کیا، اس کے کفن دفن کا، اسے غسل دینے کا انتظام نہ کیا، بلکہ اسے نظر انداز کر دیا۔ جب لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، اے میرے پیارے موسیٰ، تمہاری بستی کے ساتھ ایک کوڑا کے ڈھیر پر میرا ایک خاص بندہ پڑا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور اسے اچھی طرح غسل دو اور اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور لوگوں کو یہ بھی اعلان کر دینا کہ جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا میں خدا تعالیٰ اس کی بخشش کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور انہوں نے اس شخص کو ڈھونڈنے نکلے، جب اس کو انہوں نے کوڑے کے ڈھیر پر پایا تو آپ حیران ہوئے اور لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ایسا ایسا شخص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ اور لوگ اس کے پاس پہنچے، اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پایا تو لوگ حیران ہو گئے، یہ تو گنہگار شخص ہے۔ تو حضرت موسیٰ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جو اس کے جنازہ میں شریک ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن قصہ مختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غسل دیا، اس کے کفن کا انتظام کیا، اس کو خوشبو لگائی اور اس کا جنازہ پڑھایا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے حکم دیا، میں نے پورا کر دیا، لیکن مجھے ایک بات تو بتا، یہ جو بندہ تھا لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ بڑا گنہگار تھا اور یہ تھا بھی کوڑے کے ڈھیر پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ بندہ تھا تو گنہگار، لیکن ایک رات اس نے ایسا عمل کیا جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا کہ اس نے ایک رات یہ سویا ہوا تھا کہ اسے اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، یہ اٹھا، اس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور توریت کو اٹھایا، اور جب اس نے توریت کو کھولا تو اس کے اندر میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی تھا۔ تو اس نے اس نام گرامی کو چوما۔ جب اس نے یہ چومنے والا جو عمل کیا ہے نا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا، اسی کی بدولت میں نے اس گنہگار شخص کی، اس گنہگار تمہارے امتی کی بخشش کر دی، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو اس کے جنازہ میں شریک ہوگا میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام کے نام گرامی کے ساتھ پیار اور حضور علیہ السلام کے نام گرامی کو بوسہ دینے کی بدولت اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کی بخشش ہوئی، اس کے جنازہ میں شریک ہونے والے لوگوں کی بخشش ہوئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، حضور علیہ السلام پر درود بھیجیں، حضور علیہ السلام کا جب نام گرامی آئے تو ان کے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے انگلیوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔